السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کے اندر سلف صالحین اہل سنت کے جو اعمال ہیں اور ان کی جو علامات اور خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک اہم علامت اہل سنت والجماعت کی، سلف صالحین کی منہج اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں کی اس کتاب کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيَدِينُونَ بالنصیحۃ للامہ، کہ امت کی خیر خواہی کو دین اور عبادت سمجھتے ہیں۔ جو اہل سنت ہیں، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہیں، وہ امت کی خیر خواہی کو عبادت اور دین سمجھتے ہیں، اور جب یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے تو نصیحت کو بھی کتاب و سنت کے مطابق وہ انجام دیتے ہیں۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت دعوت، اور امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلمین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو بھی دین اسلام میں نہیں ہے، انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی امت جن کو دین کی دعوت کی ضرورت ہے۔ تو یہ امت بھی ہمارے نبی کی امت میں داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان اللہ کے رسول کی امت ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ ساری انسانیت کے لیے، سارے انس و جن کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی قوم بستی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب اللہ کے رسول کی امت میں داخل ہیں، سب آپ کی امت میں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو امت دعوت، یعنی وہ امت، وہ لوگ جن کو دین کی دعوت کی ضرورت ہے، جنہیں دین کی تعلیم دی جائے گی، دین کا ان تک پیغام پہنچایا جائے گا، ایسے لوگوں کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی خیر خواہی یہ ہے، کیونکہ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی چاہنا۔ ان کی سب سے بڑائی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بھلائی بڑی یہ ہے کہ انہیں اللہ تک پہنچایا جائے، اللہ کی ان کو معرفت حاصل ہو، جو دنیا کا خالق ہے، دنیا کا مالک ہے، ہم سب کا معبود حقیقی ہے، اس تک انسان کی رسائی ہو، اللہ کے دین تک پہنچے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی۔ لہذا غیر مسلموں کی بھی ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اچھی موعظت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کتابوں کے ذریعے سے، درست کے ذریعے سے ان کی ضرورتیں پوری کر کے، کیونکہ ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، ان کی آپ ضرورت پوری کریں، اور اگر وہ بیمار ہے، آپ ان کی عادت کے لے جائیں، ان کو مال کی ضرورت ہے، آپ ان کا مالی تعاون کریں۔ یہ بھی غیر مسلموں کی خیر خواہی میں چیزیں شامل ہیں۔ تو خیر خواہی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم انہیں جہنم سے بچائیں، ان کو اللہ رب العالمین جو دین بھیجا اس دین کی طرف ان کو دعوت دیں، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ ان کو دین کی طرف دعوت دینا۔ آپ ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، پریشانی میں آپ ان کی پریشانی دور کر دیں، آپ ان کو اخلاق کی تلوار سے ان کو زیر کریں، کیونکہ تلواروں کا زمانہ نہیں ہے، اب ہتھیار کا زمانہ نہیں ہے، اخلاق سب سے بڑی تلوار ہے، اخلاق سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بن سکتا ہے، انسان اگر اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا، ہر نبی نے طریقہ اپنایا۔ جو آپ کے دشمن تو یہ آپ کے دوست بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ آپ کیا کریں، اگر آپ سے کوئی برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیں،
اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ اس کو اچھائی سے ٹال دیں۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ ایسا کریں گے تو اگر آپ کا اور اس کے درمیان دونوں کی عداوت ہے، وہ آپ کو دشمن سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دشمنی گہری دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے۔ جو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے ہوئی آپ کے جانی دوست بن گئے، جو آپ کی جان کے در پہ تھے ہوئی آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ مکہ فتح ہوئی، آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا، کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس اخلاق سے آپ نے لوگوں کو دلوں کو جیت لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین ان کو تمکنت عطا فرمائی دنیا کے اندر، اور جب ان کے سامنے بھائی سب کے سب آئے تو سب کو معاف کر دیا انہوں نے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہی مثالیں تمام انبیاء کرام کی ہیں۔ تو غیر مسلموں کی بھی خیر خواہی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ان کو ہم دین کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ جتنی بھی انسان کی استطاعت اس کے مطابق آپ کا پڑوسی اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اس کی مدد کے ذریعے سے اس کا آپ تعاون کر دیں، یا اس طریقے سے یہاں پر علماء الحمدللہ دعویٰ سینٹر میں غیر مسلموں کے اندر کام کرتے ہیں، آپ ان کے تک لے کر کے آئیے، ان کا نمبر دے دیجئے، ان سے ملاقات کیجئے، کوئی پمفلٹ دے دیجئے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز بھی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، چھوٹی اور معمولی چیز بھی۔ ایسا کوئی ضروری کہ بہت بڑا پروگرام ان کے لیے ہو، بہت بڑا کوئی دھماکہ ہو، بہت بڑا کوئی عمل ہو تبھی ان کو ہدایت ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹی چیز بھی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی انسان کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ان سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ آج ہماری جو شبیہ ہے غیر مسلموں کی نظر میں بہت خراب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اخلاقی نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہوتا، وہ لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے، گالی دینے والے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، یہ مسلمان۔ آج ہماری شبیہ ان کے لوگوں کی یہاں یہی بنی ہوئی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو حکمت کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ کر کے یہ ساری جو غلط فہمیاں ان کے دلوں ہمارے تعلق سے ہیں ان کو ہم دور کریں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہم بھلائی چاہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں غیر مسلموں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے گا۔ اور اگر ہدایت نہیں دے گا تو ہمارے دین کی تعلیم ہے یہ، وہ خالق الناس بخلق حسن، تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی، امت میں وہ بھی داخل ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے، ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے اخلاق کے ذریعے سے، حکمت کے ساتھ، یہ امت دعوت ہے۔ تو ان کے لیے بھی خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، انہیں بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں بھی ان کے سامنے بھی اسلام کے محاسن کو، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، جو غلط فہمیاں ان کے دلوں کے اندر ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے اشکالات کا، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک پہچان ہے، ان کی ایک علامت ہے کہ ان کی دعوت صرف مسلمانوں کے ساتھ منحصر نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اچھے انداز میں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو امت دعوت ہیں یہ، اور ایک دوسری امت ہے امت اجابت۔ اجابت مطلب ہوتا ہے جنہوں نے دعوت قبول کر لی، وہ سارے مسلمان جو ہمارے نبی پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے امت اجابت کے اندر آتے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں جو شامل اور داخل ہیں وہ سب کے سب امت اجابت کے اندر آتے ہیں۔ تو ان کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ خیر خواہی اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے، اور دین کی بقا اور دین کی نشر و اشاعت کا راز اسی کے اندر ہے، لوگوں کو دین کی، ان کے لیے خیر خواہی چاہنا، دین کی بقا اسی کے اندر ہے، اور اسی میں اس کا راز ہے، اور اسی میں نشر و اشاعت کا راز ہے دین کے۔ تو یہ اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے کہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں پر کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا،
ان کو حکمت کے ساتھ دین کی عقیدے کی تعلیم دینا، اخلاق کی طرف بلانا، نبی کی سنت کی طرف تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام۔ 3 بار ہمارے نبی نے یہ دہرایا، الدین نصیحہ، دین نصیحہ، دین نصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے، تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کی امور کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے خیر خواہی۔ تو یہ سب کے لیے خیر خواہی، بھلائی چاہنا، اس کا نام نصیحت ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر اور آیات کی بنیاد پر جو اہل سنت والجماعت ہیں، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر ہیں، وہ ترجیحات کی بنیاد پر جو زیادہ اہم ہے، سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، پہلے اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، خالص اللہ کی بات کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنا، جن باتوں سے اللہ نے روک دیا ان باتوں سے انسان کا دوری اختیار کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید کی طرف بلانا، عقیدے کی طرف بلانا، صحیح عقیدہ اور صحیح اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ کیونکہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کتنی ساری بدعات اور خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ تو ان کو عقیدے کی تعلیم دینا سب سے بنیادی چیز، ترجیح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ رب العالمین پر ایمان کی طرف، جو صحیح ایمان ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے، صحیح عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ وہ دین جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اللہ رب العالمین کی خیر خواہی میں چیز شامل۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، سب سے زیادہ ان کے یہاں توحید کا اہتمام، سب سے زیادہ وہ اسی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دیگر چیزوں کا ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، اخلاق کی طرف، اللہ کے رسول کی سنتوں کی طرف اور چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا ان کی دعوت میں، نصیحت میں اہتمام ہے وہ توحید کا ہے، کیونکہ توحید جڑ اور بنیاد ہے۔ یہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے، اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا، تو ایسے انسان کبھی جنت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں، لیکن یہ نیکی اگر اس کے پاس نہیں ہے، جب کبھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی پہچان ہے کہ عقیدے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر بھی اور ہمارے نبی کی زندگی اور تمام انبیاء کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے اسی بات کے لیے کہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے، شرک سے بچاؤ۔ یہ سب سے بنیادی مقصد انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا تھا، شرک سے لوگوں کو منع کرنا، لوگوں کو دین اور توحید کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بنیادی مقصد انبیاء کرام کا تھا۔ اس لیے توحید تمام نبیوں کا دین ہے، یہ تمام نبیوں کا دین۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہمیں رسول بھیجا کہ لوگوں کے ایک اللہ رب العالمین کی بات کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچاؤ۔ جہاں بھی غیر اللہ کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ کسی پتھر کی عبادت ہو، کسی فرشتے کی عبادت ہو، چاہے وہ کسی نبی کی عبادت ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہو، کسی پیر اور فقیر کی عبادت ہو، یا اس طریقے سے مزار کی، قبر کی بات ہو، جو بھی غیر اللہ کی بات ہوتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ان سے لوگوں کو بچاؤ اور اللہ رب العالمین کی طرف ایک خالص عبادت کی ان کو دعوت دو۔ یہ تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف نے وہی کی تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو۔ تو توحید یہ اساس اور جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، جسے کسی انسان کا بغیر سر کے تصور نہیں ہو سکتا ہے۔
کہ آپ نے دنیا میں کوئی انسان دیکھا ہو اور اس کے پاس سر نہ ہو، ایسا انسان نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ پاؤں کے انسان آپ دیکھے ہوں گے، اور دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا، یا لولے ہیں، لنگڑے ہیں، یا اور ان کے پاس کوئی عیب ہے، آنکھ ان کے پاس نہیں ہے، یا اور کوئی عیب ہے، لیکن بغیر سر کے آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ دین بغیر توحید کے دین نہیں ہے۔ اگر توحید نہیں ہے ان کے پاس تو اس کے پاس دین نہیں ہے گویا کی، کیونکہ اساس اور بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنے والے لوگ سب سے زیادہ وہ توحید خالص کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر لوگ ہمیں تانا بھی دیتے ہیں، یہ تانا نہیں ہمارے لیے منقبت ہے، یہ ہمارے لیے فضیلت ہے۔ پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن توحید ہی توحید ہے۔ یا تو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ صرف توحید خالص کا ذکر ہے، شرک سے منع ہے، یا تو جو لوگ توحید پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے لیے اچھے وعدوں کا ذکر ہے، یا جو لوگ توحید نہیں مانے، اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آئے، ان کے لیے جہنم کا ذکر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں توحیدی کی خاطے کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے توحید اصل الوصول ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اور توحید کے علاوہ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ سب توحید کے تقاضے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا توحید کے تقاضے ہیں۔ یہ اصل چیز توحید ہے، اصل الوصول، افرض الفرائض، اوجب الواجبات۔ تمام واجبات میں سب سے بڑا واجب، پہلا واجب، تمام فرائض میں سب سے پہلا بڑا فرض، تمام اصولوں کا وصول، اہم تمام چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز توحید ہے۔ یہی اصل ہے میرے بھائی۔ اور یہ سب نماز روزہ پڑھنا یہ اس کے تقاضے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس نماز روزے تو ہیں لیکن توحید نہیں ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جو اصل بنیاد ہوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی خیر خواہی سب سے مقدم ہے، سب سے اہم اللہ رب العالمین کی خیر خواہی۔ اللہ ہم سے کیا خیر خواہی چاہتا ہے؟ کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ پر ایمان، خالص توحید آپ کے اندر ہو، شرک کا قلع کما کرنا، لوگوں سے شرک کو روکنا، یہ اصل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو سب سے بنیادی اور پہلی چیز اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے، میرا راستہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے تمام پیروکار بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبیوں کا مشن تھا، نہیں، نبیوں کے ساتھ ساتھ نبی پر ایمان لانے والوں کا بھی مشن یہی ہے۔ ومن اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے راستے پر چلنے والے، ان سب کا کام یہی ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف یا خالص توحید کر لوگوں کو دعوت دینا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ سب سے جو اہم چیز ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ للہ ولرسولہ، اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ رسول پر ایمان بھی، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کا تمام چیزوں پر ایمان ہو اور ہمارے نبی پر ایمان نہ ہو تو انسان مومن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان نبیوں پر میں سے کسی کا اگر ایمان نہیں تو بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تمام نبیوں پر ایمان لائے اور ایک نبی پر ایمان نہ رکھے، وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ تمام رسولوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو رسول کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانا، ان کی سنتوں کی طرف لوگوں کو بلانا، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نبی کے طریقے پر کرنا، کیونکہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن طریقہ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت، نبی کے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اپنے طریقے پر اللہ رب العالمین کی بات کریں گے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی عبادت نبی کا طریقہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول کی طرف کی خیر خواہی، یعنی اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانا، ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، اور اللہ رب العالمین کے بعد ان کے طریقے کے مطابق کرنا،
اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ ہمارے بھی جو کچھ بتایا ہے، قیامت سے پہلے کیا چیزیں ہوں گی، جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، قبر کے تعلق سے بتایا، قیامت سے پہلے جو نشانیاں بیان کی، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، ان تمام چیزوں کو سچ ماننا، یہ بھی اللہ کے رسول پر ایمان یا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی طرف بلانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اس کی تصدیق کرے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر شک نہ ہو کہ پتہ نہیں دجال آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ تصدیق کرنا، نبی نے جو بتا دیا، جب آپ نبی کو برحق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہر بات سچی ہے۔ لہذا جو بھی آپ نے بتایا یا قرآن میں جن کا ذکر ہوا یا صحیح حدیثوں سے جو باتیں ثابت ہوئی، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کے اندر شامل ہے، اور ان سے ان چیزوں کی نفی کرنا جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں وہ نبی سے نفی کر دینا، الگ کر دینا۔ اللہ کی خصوصیات کیا؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ یہ ایسا کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام نہیں چلاتا ہے۔ لوگ بہت سارے جو صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 4 قطب ہیں جن پر دنیا قائم ہے، وہی دنیا کا نظام چلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب شرک اور کفر کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کا نظام چلانے والا، تو اللہ کی جو خصوصیات ہیں ان کی کوئی بھی خصوصیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ شرک کرتے ہیں۔ تو نبی پر ایمان لانے میں چیز شامل ہے کہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ نبی کے ساتھ نہ مانی جائیں۔ اگر آپ مانیں گے تو آپ نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کر دیا، اللہ رب العالمین کے آپ ان کو برابر کر دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے شریک کر دیا؟ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے وہی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا، آپ کہ ہمارے چاہنے سے چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے چیز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان کو نبی کے بارے میں مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے نبی کے بارے میں نہ ماننا یہ بھی نبی پر کی خیر خواہی میں چیز بھی شامل۔ بولے کتاب ہی، اور جو کتاب ہے قرآن جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا اس کی خیر خواہی، اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کی آخری کتاب ماننا، اور یہ ماننا کہ وہ کتاب محفوظ ہے اور وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، قیامت تک وہ محفوظ رہے گی، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی میں شامل ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے قرآن مجید کی، سب سے بڑی خیر خواہی۔ اگر آپ پورا قرآن یاد کر لیں لیکن قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو قرآن آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت بن کر کے آئے گا یا تو آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا۔ آپ کے لیے دلیل کیسے بن کر کے آئے گا؟ جب آپ کا قرآن کے مطابق عمل ہوگا۔ قرآن کہے گا، اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ قرآن، تیرا بندہ قرآن پڑھتا بھی تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، اس کے مطابق عمل بھی کرتا تھا۔ یہ قرآن دلیل بن کر کے آئے گا، حجت بن کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کیا سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان تو رکھتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے یاد بھی ہے، پورا قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن کے خلاف اس کا عمل ہے، قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا۔ او حجت علیک، یا تمہارے خلاف دلیل بن کر کے قرآن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزرتی تھی، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کانا خلق القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس پر انسان کا عمل ہو۔
اگر اس پر عمل انسان کا نہیں ہے تو قرآن ان کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں شرک سے منع کیا ہے، اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے گناہوں سے منع کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو کر بھی رہے ہیں تو قرآن کو اپنے خلاف دلیل بنا رہے ہیں، قرآن کو اپنے خلاف حجت بنا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن اسی وقت آپ کے لیے پڑھنا یا اس پر عمل کرنا یہ اسی وقت آپ کے موافق ہوگا جب آپ کا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو قرآن پڑھ لینا یہ آپ کے لیے دلیل بن کر کے نہیں آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے رات میں یا رات کو پڑھتا ہے، مختلف الفاظ ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک نام المنجیہ بھی ہے سورۃ الملک کا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ، کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے جو اس کو پڑھے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو کیا ہر پڑھنے والے کو قبر سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ قبر کے عذاب سے نہیں، اس کو دے گا جو اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ ہر پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اصل قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، اصل اس کا مقصد ہدایت ہے، اصل اس کا مقصد ہے کہ اس کے مطابق انسان کا عمل ہو۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کا خلاف آپ کا عمل ہے تو گویا کہ آپ قرآن پر آپ کا عمل ہی نہیں ہوا، تو آپ کو قبر کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ 99 نام یاد کر لیجئے، آپ رٹ لیجئے، اور 99 نام کے مطابق آپ کا عمل نہ ہو، آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اگر اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی تو موت ہے، مر گیا سیدھے جنت کے اندر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھ تو رہا ہے وہ، لیکن آیت الکرسی کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگرچہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگرچہ پورا قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ پوری نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اگرچہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو اس انسان کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اصل چیز ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا، ورنہ قرآن ہی دلیل ہمارے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا۔ یہ پڑھتا تو تھا آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تیرے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، غیر اللہ کی پوجا کرتا تھا، وہ تیرے علاوہ کسی اور سے مانگتا تھا، تو اللہ رب العالمین کبھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جو شرک پہ مر گیا کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن پر عمل اور اس کے قرآن پر ایمان اور اس کے مطابق عمل، اس کی تلاوت بھی کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور اسے یاد کرنا، تجوید کے ساتھ اسے پڑھنا، یہ ساری چیزیں قرآن کی خیر خواہی میں شامل ہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے کسی بھی امور کے ذمہ دار ہیں۔ اب مسلمانوں کے امور دو طرح کے ہیں، ایک امور ہیں عام، عمومی طور پر ایسے لوگوں کے جو ایسی چیزوں کے ذمہ دار ہیں ان کو حکمراں کہا جاتا ہے، یا امام اعظم کہا جاتا ہے، یا امام عام کہا جاتا ہے، جو کسی ملک کا مسلمان ملک کا حکمراں ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کی بھی خیر خواہی کرنا، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہے۔ اس کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کی باتوں کو ماننا، اس کے خلاف خروج نہ کرنا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، اس کے لیے نصیحت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ سب اس کی خیر خواہی کے اندر شامل ہے۔ اور دوسرا جو امام ہوتا ہے وہ جس کو خاص چیزوں کی ذمہ داری دے دی جائے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے بات بیان کی ہے کہ ائمۃ المسلمین صرف مسلمانوں کے سربراہ حکمراں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری کسی کے پاس بھی اگر آتی ہے، اگر وہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے تو اس کے مراد یہ ہے کہ حکمراں، اور اگر وہ ذمہ داری خاص ہے، ایک خاص طبقے کی ہے، محدود ہے، تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ بھی اس کے اندر وہ بھی شامل و داخل ہے۔ جیسے آپ کسی کمپنی کے ذمہ دار ہیں، مان لیجئے آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ مدیر ہیں، آپ رئیس ہیں، صدر ہیں، یا اس طریقے سے آپ مسجد کے امام ہیں، یا مان لیجئے گھر کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کیا گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ شوہر ہیں، باپ ہیں،
آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے. آپ کی بھی ایک چھوٹی سی رعایا ہے, جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں بچے, آپ کی بیوی, آپ کی رعایا ہیں. آپ کسی کمپنی کے ذمہ دار ہیں, کمپنی میں کام کرنے والے سارے امپلائیز آپ کے رعایا ہیں, آپ ان کے صدر ہیں, آپ ان کے ذمہ دار ہیں. آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں, مدیر ہیں ادارے میں جو بھی کام کرنے والے ہیں آپ ان کے مدیر ہیں, تو وہ بھی آپ کی رعایا ہیں. وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے کہ ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنا, ان کی باتوں کو ماننا, ان کے خلاف خروج بغاوت نہ کرنا, اور وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں, اور جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں کہ ان کو نہیں مانیں گے, کیونکہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی وہاں پر اطاعت نہیں کی جاتی. لیکن ان کی باتوں کو مانیں گے ان چیزوں میں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں, اور جو باتیں ان کی غلط ہیں اس کو ہم برا جانیں گے, لیکن ہم ان کے خلاف سازش نہیں کریں گے, ہم ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف محاذ نہیں بنائیں گے, ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آپ ان کی بات نہ مانیں الگ مسئلہ ہے, لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, ان کے خلاف محاذ بنانا, ان کے خلاف لوگوں کو رغلانا, ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا, اکسانا, یہ ساری چیزیں منہج کے خلاف ہیں, کتاب و سنت کے خلاف. ائمۃ المسلمین میں سارے لوگ شامل ہیں, وہ عامتہم, اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. عام مسلمان جو یعنی عام مسلمان ہیں جن کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ان کے لیے خیر خواہی کہ آپ ان کے لیے بھلائی چاہیں, ان کو دین کی دعوت دیں. شرک کر رہے ہیں آپ ان کو توحید کی طرف بلائیں, بدعت کر رہے ہیں سنت کی طرف آپ ان کو بلائیں, ان کو آپ جہنم سے بچائیں, جہنم کی آگ سے بچائیں. اور یہ سب سے بڑی خیر خواہی انسان کو جہنم سے بچانا, اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی. کسی کو مال دینا, قرض دینا, اس کی عادت کر لینا, یہ بھی خیر خواہی ہے, لیکن اس سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آپ اگر اس کو شرک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو توحید کی طرف دعوت دی. سب سے بڑی خیر خواہی, آپ اس کو جہنم سے بچا رہے ہیں, آپ اس کو جہنم سے بچائیں, یہ سب سے بڑی خیر خواہی. دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, انسان غریب ہے تو بھی دنیا ختم ہو جائے گی, امیر ہے تو بھی دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کہ آپ اسے جو ہے جہنم سے بچائیں, جہنم سے بچائیں, یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آپ اگر دیکھ رہے ہیں, آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے خاندان کے لوگ, آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ کے والدین ہیں مان لیجیے, یا اور کوئی, آپ ان کو دین کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں, آپ ان کو شرک سے بچائیں. سب سے بڑی خیر خواہی ہے. ہم ان کے لیے موبائل لے کر کے جاتے ہیں, آئی فون 17 18 ان کو تحفے میں دیتے ہیں. اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کا تحفہ دیجیے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آپ ان کو سنت کی دعوت دیجیے, بدعت سے بچائیے, کیونکہ یہ آئی فون کو جہنم سے نہیں بچائے گا. ان کو کون بچائے گا؟ توحید ان کو جہنم سے بچائے گی, توحید خالص ان کو جہنم سے بچائے گی. اس کی دعوت دینا ان کو, یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بڑائی کہ آپ نے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا دیا. تو یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے کہ اب ان کی یعنی جو چیز ان کے اندر دیکھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. اگر وہ شرک کرنے والے ہیں آپ ان کو توحید کی دعوت دیجیے, کیونکہ سب سے بڑی بیماری ہے. ایک ڈاکٹر جب ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو جب سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا علاج کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا علاج کرتا ہے. اور جو چھوٹی بیماریاں ہیں بڑے علاج کے بعد خود بخود دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر چھوٹی بیماریاں باقی بھی رہیں تو انسان زندہ رہے گا. لیکن اگر بڑی بیماری ہے, کینسر اس کے پاس ہے, کینسر کا علاج نہیں کر رہا ہے اور وہ علاج کر رہا بخار کا, چھوٹی بیماریوں کا, تو وہ بچے گا نہیں, ختم ہو جائے گا ایک دن. ایسے دین کا بھی معاملہ یہی ہے. جو سب سے بڑی بیماری دین کے اندر لوگوں نے بنا دی ہے وہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ. یہ بیماری اگر کسی کے پاس ہے سب سے پہلے اس بیماری سے اس کو نکالنا, اس کو توحید کی دعوت دینا, سب سے بڑی خیر خواہی اس کے ساتھ. اب اس کے لیے آپ جو بھی طریقہ اپنائیے, جو بھی راستہ اپنائیے, آپ اس کو تحفہ دیجیے, گھر پہ دعوت دیجیے, اس کو بلائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دعوت دے کر کے کھانا کھلا دیا, بڑا تحفہ دے دیا, سب کچھ دے دیا, لیکن آپ اس کو توحید کی دعوت نہیں دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. توحید کی دعوت وہ ذریعہ ہے, اس ذریعے کو استعمال کیجیے. ہم کسی کو تحفہ دینے سے نہیں منع کرتے. غیر مسلم بھی آپ کو تحفہ دے آپ قبول کر سکتے ہیں, اگر اس کے دین سے متعلق نہیں ہے, تو اس کے مذہب اور اس کے دھرم سے متعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مسلمان کو آپ تحفہ دے کر کے اگر آپ اسے دین اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں, الحمدللہ, اچھی بات. ہمارے نبی لوگوں کو دعوت دیا, پورے قریش کے لوگوں کو بلایا, اور اس کے بعد آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی, سب کو آپ نے اکٹھا کیا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن صرف دعوت کھلا دیں آپ اور دعوت کھلانے کے بعد ان کو چھوڑ دیں, کچھ نہ کہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو صلاحیت دی ہے اور نہ آپ اس کو استعمال کریں, تو اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت, اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں. یہی دعوت انسان کو جہنم سے بچانے والی. تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیں. شرک سے بچانے کے لیے ہم ان کے لیے ہمیشہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے, یہ جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ان کو شرک سے بچائیں, اور اس کے لیے جو بھی حلال طریقہ انسان اس کو اپنائے. آپ اگر باہر جا کر کے دیکھیں, کوئی اگر کتا آگ کے اندر جل رہا ہے, آپ اس کو بچانے کے انسان بچانے کی کوشش کرے گا. انسان آگ لگ گئی ہے, بلڈنگ کے اندر لوگ ہیں, بچانا ہم سب کی, ہماری اور آپ کی ذمہ داری, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان, یہ ذمہ داری. لیکن اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کو بچانے کی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ہمارے درمیان طلب ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے پاس نہیں, مفقود ہے, بہت کم یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن جو صحیح لوگ ہیں, سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر درد رکھنے والے, امت کا صحیح درد رکھنے والے, امت کے بئی خواہ اور خیر خواہ جو ہیں حقیقت میں اور اصلی, وہ یہ کام انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی اور سنت کی دعوت دیتے ہیں. باقی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اگر نہیں بھی ہوئی رہی, باقی رہی, تو بھی وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کے باوجود بھی انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز انسان کے پاس اگر نہیں ہے تو کبھی بھی جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی. تو جو عام مسلمان ہیں ان کی خیر خواہی کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ان کی یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے ان سے سلام کرتے ہیں, مشورہ طلب کرتے ہیں, اچھا مشورہ دیتے ہیں, اچھا مشورہ دیتے ہیں. جو بہتر سمجھتے وہ مشورہ دیتے, دھوکہ نہیں دیتے, کیونکہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے. کبھی کبھی مشورہ دینے میں ہمارے یہاں رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر ہم اس کو مشورہ نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہے کسی ہمارے رشتہ دار کی شادی کہیں جگہ لگی ہوئی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ رشتہ صحیح نہیں ہے, لیکن اس لیے ہم نہیں بتاتے کہ ہماری رشتہ داری ہے اور رشتہ داری میں جو ہے دلال پیدا ہو جائے گی. ان کو معلوم پڑے گا کہ ہم نے صحیح بتا دیا تو ہماری دشمنی ہو جائے گی. اس وجہ سے انسان اس کو نہیں بتاتا. غلط ہے یہ طریقہ. آپ اس کو, اگر آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو مشورہ دیجیے. اگر آپ کے علم نہیں ہے الگ مسئلہ ہے, لیکن علم میں آپ ہے, آپ کو اس کا مشورہ دینا چاہیے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, اگر کوئی آپ سے نصیحت طلب کرے, مشورہ طلب کرے, آپ اس کو اچھا مشورہ دیجیے, غلط مشورہ نہ دیجیے. کبھی کبھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے, غلط مشورہ دے دیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کامیاب ہوں, آپ نے ہم سے مشورہ لیا, ہم نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا, اور اتنے یعنی اس کے ساتھ دیا اعتماد کے ساتھ کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے, اور آپ کے مشورے پر اس نے عمل کر لیا اور ناکام ہو گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناکام ضرور ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی آگے ترقی کرے, ہم اس کو غلط مشورہ دے دیتے. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمان کی, عام مسلمان کی خیر خواہی ہے کہ جب آپ سے مشورہ طلب کرے آپ اس کو اچھا مشورہ دیں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کہہ دیے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم, لیکن اچھا مشورہ دے انسان, کسی کو دھوکہ نہ دے انسان, کہ انسان کسی کو دھوکہ دے دے. یہ چیز کیا ہے, غلط ہے. جب وہ بیمار ہو آپ اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں, یہ بھی عام مسلمان کی خیر خواہی کے اندر ہے. بیمار ہو گیا آپ اس کی یاد کے لیے جائیں, آپ اس کے لیے شفا کی دعا کریں, آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں, بھلائی کریں. اگر وہ کمزور ہے نہیں دے سکتا آپ اس کا پیسہ ادا کر دیں. ہمارے یہاں ایک چلن چل گیا ہے, رواج, کہ لوگ پھول لے کر کے, پھول کا دستہ لے کر کے جاتے, اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ آپ اس کی مدد کر دیں. بھائی غریب انسان ہے مان لیجئے, اور دوائی کا پیسہ نہیں اس کے پاس ہے, آپ خاموشی جا کر اس کا بل جو ہے دے دیجئے, ادا کر دیجئے, اس کی مدد ہو جائے گی. وہ پھول لے کر کے کیا کرے گا؟ وہ پھول سے کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ انسان اس کی مالی مدد کر دے, یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. جی ہاں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے اور آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان حال ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کی پریشانی, پتہ چلا آپ کو, آپ اس کی مدد کر دیجئے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتائیں. کچھ نہیں کہ ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو, خاموشی کے ساتھ آپ اس کی مدد کر دیں, تو یہ خیر خواہی ہے اس کے ساتھ. جب وہ مر جائے آپ اس کی جنازے میں حاضر ہوں, اس کے دفن کے اندر حاضر ہوں. اگر آپ جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور دفن میں بھی حاضر ہوتے ہیں, آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. قیرات, ایک احد پہاڑ کے برابر. اور اگر آپ صرف جنازے میں حاضر ہوتے ہیں اور دفن میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ کو ایک قیرات, ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو ان کی خیر خواہی یہ ساری چیزیں. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, ہم اس بات گواہی دیتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں. اور نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر, والسمع والطاعہ, اور بات سننے پر اور اطاعت کرنے پر,
جو ذمہ دار اس کی بات سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے. وَنُصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے. یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی چاہیں گے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کیا باقاعدہ اس بات پر کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، خیر خواہی چاہیں گے ان کے ساتھ، کبھی برائی نہیں چاہیں گے ان کے ساتھ. اور اس کا معیار یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ان کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی ناپسند کرے. یہ بھلائی کا معیار ہے، سب سے بڑا اصول جو شریعت نے ہمیں دیا ہے. ان تحب لنفسک ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک، کہ تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر. ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہمیں یہ پسند کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرا پریشانی میں رہے، دوسرا جو ہے تنگی میں رہے. نہیں، ہم اپنے لیے تنگی نہیں چاہتے، ہم اپنے لیے پریشانی نہیں چاہتے، ہم اپنے لیے جو ہے بیماری نہیں چاہتے. ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں بھلائی کی چیزیں وہی دوسروں کے لیے بھی ہم چاہیں. یہ اخلاق کا اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا یہی اصول اور ضابطہ جو حدیث کے اندر پیش کیا گیا. ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے تم پسند کرو. یہ ہمارے دل کے اندر چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں تکلیف ہو جائے کسی مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اس کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہ نہ کہ ہم خوش ہوں کہ چلو بھائی پریشانی میں، ہم تو آسانی میں ہیں، عیش و آرام میں نہیں. یہ اگر ہے تو ایمان کے اندر خلل ہے، کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان یہ ہے کہ آپ اس کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھیں، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں. جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس پریشانی کو آپ دور کریں. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وہ زندگی پر بھر اس حدیث پر عمل پیرا ہوتے رہے. اور ان کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ سامان خریدتے اور سامان ان کو اگر سستے میں مل جاتا اور سامان کی قیمت اس سے زیادہ ہوتی تو جا کر کے سامان کی قیمت جتنی ہوتی اتنا پیسہ بعد میں دے کر کے چلے آتے تھے وہ. اور کہتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کے اندر شامل. ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے گھوڑا خریدا اور جتنے میں خریدا اس جب لے کر چلے تو دیکھا تو گھوڑا تو بہت شاندار ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کو اور زیادہ جا کر کے پیسہ دیا. اس کے بعد جب گھر لے کر کے تجربہ کیا، اس پر سواری کی، استعمال کیا، تو بولا کہ اس گھوڑے کی قیمت اور زیادہ ہے. پھر اس آدمی کو تلاش کے جا کر کے اس کو اور مزید پیسہ دے دیا. کہا تمہارے گھوڑے کی قیمت یہ نہیں میں تم نے مجھے دیا ہے، تمہارے اس گھوڑے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے پیسہ دے دیا. یہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے اس کے اوپر. آج ہمارا یہ حال ہے، بیان کر دینا ہمارے آپ کے سب کے لیے آسان، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا. آج تو ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو انسان پریشانی میں ہو، وہ پلاٹ بیچ رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے، بہت تنگی میں، بہت پریشانی میں ہے اور مقدمہ لڑ رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے بہن کا علاج کرانا ہے، بیوی کا علاج کرانا ہے اور بہت مجبور ہے. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج یہ ہماری صورتحال. دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کون زیادہ مجبور ہے پلاٹ بیچنے میں، گھر بیچنے میں. کس کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے؟ گھر ہے 50 لاکھ کا، بیچارہ 40 لاکھ میں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علاج کرانا ہے. 50 لاکھ قیمت اس کو نہیں مل پائے گی، تاخیر ہوگی. علاج کرانا ہے، بیوی کا، بیٹی کا، اپنا علاج کرانا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، جو اس کی قیمت وہ نہیں دیتے. یہ النصح لکل مسلم. حضرت جریر رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان کی زندگی کے اندر سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی سامان خریدتے اور سامان کی قیمت دے دیتے، سامان لینے کے بعد معلوم پڑتا کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، جا کر کے اس کو قیمت دے کر کے آتے. سوچتے کہ ہوتا انسان مجبور رہا ہو سکتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت رہی ہو، اس لیے اس نے ہمیں کم قیمت پر دیا ہو، ہم اس کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھائیں؟ یہ ایمان کا کمال ہے. یہ ایمان اور خیر خواہی کا کمال ہے یہ کہ ہمارے اندر اتنی بڑی خیر خواہی ہونی چاہیے. اگر اتنی بڑی خیر خواہی ہمارے اندر نہیں ہے اور نہیں آ سکتی آج کے دور میں، ہمارے اندر یہ خیر خواہی نہیں آ سکتی. آج ہم تو ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو کم دام میں، کم قیمت پر ہم کو چیزیں مل جائیں. زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ پریشان ہوگا ویسے آدمی سے کو ہم لیں گے. تو یہ خیر خواہی تمہارے اندر نہیں آ سکتی. ہم کو جھوٹا دعویٰ کریں کہ خیر خواہی ہمارے اندر آ سکتی ہے. آج ہم سب کا حال یہ ہے. لیکن کم سے کم یہ خیر خواہی تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے برا نہ سمجھیں، کسی کو کے لیے ہم برائی نہ سمجھیں، یا کسی کے لیے ہم پریشانی پر خوشی نہ ہوں، خوشی کا اظہار نہ کریں. کوئی پریشان ہو، کم سے کم یہ چیز تو اپنے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں.
اگر یہ چیز ہمارے اندر خیر خواہی کے اعلیٰ درجہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم سے کم یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے اور وہ امت کی خیر خواہی چاہتا ہے، امت کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو اہل سنت ہیں، سلف صالحین کے جو عقیدے اور منہج پر ہیں، وہ سب کے سب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور امت کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، امت کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، امت کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اور جو سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے کم مرتبے میں اس کی دعوت دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلے اس کی، اور اس کے بعد جو کم اہمیت والے اس کو بعد میں، لیکن تمام چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، پورے دین کی طرف، پوری بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو دین خیر خواہی کا نام، اللہ کے فرمایا ادعوا النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ دین اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر خیر خواہی آ گئی تو گویا کہ اندر ہمارے اندر دین بھی آ گیا۔ اگر خیر خواہی ہمارے اندر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں ہماری کمی ہے، یا ہمارے اندر خلل اور کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر پوری خیر خواہی نہیں آتی۔ تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑی پہچان ان کی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ بھلائی کا اور خیر خواہی کام کرتے ہیں۔ اسی پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مزاج پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بھلائی پیدا کرے اور بھلائی چاہنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، سب کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم دے، توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔